ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو. میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے مینو پتر ٹوٹیاں لیا دے. ٹوٹیاں دا پتہ جے کہ نہیں؟ ایڈے نہیں تسی شہرو ان جان کے نہیں ہاں نہ پہ کر دے. پتہ تانوں ہے ٹوٹیاں کی ہوندیاں؟ پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ. مینوں چونکہ لیاونیاں پیندیاں سن تے میں اماں جی نوں کہنا اماں جی ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندا ہے. ہاں یہ نا پرات وچ بھی ہو جاندا ہے. انہیں کہنا تو مینوں گلاں نہ سنا ٹوٹیاں لیا دے. ایک دن میں انہوں نے کہا میں اپنے استاداں نے پوچھیا ہے مفتی صاحب فرمایا ہو جاندا ہے. کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس. میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی. میں کہ اماں جی مطلب جدوں شریعت قید نہیں کرتی تو کدوں قید کیتا ہے؟ بڑی شاندار بات کی. سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے. اب تو بحث کا دور ہے. ساری زندگی بحث کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے. میری اماں جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڈی پلیٹ بھی واپس کر کے جا. سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا. ختم ہو گئی بات. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ختم ہو گئی بات. سادے لوگ ہوتے تھے. بحث نہیں تھی. عمل بہت زیادہ تھا. اب تو جناب 25 حدیثیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں میں سویرے اس کی سند دیکھوں گا. میں ایک راوی کے کان پکڑ کے پوچھوں گا کہ تو مستند ہے کہ نہیں. اسماء الرجال کی کتابیں کھولوں گا. ملا علی قاری سے پوچھوں گا فلاں کے. وہ کیا بات کرتے ہیں صاحب. آپ بزرگوں سے ضرور پوچھیں لیکن جب آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر آپ ان چکروں میں نے بات مختصر کرنی ہے. مسلم شریف کی حدیث سنیں. توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ میری بات یاد رہے گی آپ کو؟ کتاب کا کیا نام بتایا؟ بولیے تو صحیح. مسلم شریف. ایک صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک نام تھا. نابینا ہو گئے آخری عمر میں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئیں گے. کتنے لوگ آ جائیں؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی آ جائیں. جتنے لوگ تھے نا ظہر کے وقت نبی کریم ان کو لے کے نا ان کے گھر گئے. یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ جذباتی ہو گئے. کسی نے کان میں بتایا حضور آ گئے تو جذباتی ہو گئے. تو نعرے لگاتے ہیں کہتے ہیں لوگو آؤ ذرا میرے گھر کی طرف تو آؤ. دیکھو تو صحیح جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں. آؤ ذرا. یہ جذباتی پن ہے. جب آپ میں آتا ہے نا بھائی, جب آپ میں آتا ہے پھر بڑی ساری چیزیں. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. یہ تو باتیں ہوتی ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ پانی محبت کوئی نہیں, پیار نہیں, رویہ نہیں, ہمارا مزاج نہیں, دین کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں. باہر کھڑے ہو کے بندے پوچھتے رہتے ہیں نہیں جی نہیں میلاد شریف کا جلوس کرنا جائز ہے. تو یہ جو کراچی سے جا رہا ہے پنڈی تک یہ جائز ہے؟ ہاں نہ تو کرو. تو ان سے پوچھو کہ بھئی یہ جو آپ نکال رہے ہیں جلوس کس حدیث میں آیا ہے؟ لیکن تسی نہیں نہ کوئی بھی گل پوچھ دے. میری سنی نے ایک گل بڑی پکی یاد کی. سارے سنیاں نے ایک گل دے حافظ نے سارے سنی. دساں وہ گل ہے کہ میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں. یہ دے سارے ہی حافظ نے. انہوں نے کوئی بندہ گل پوچھتا جواب کی دیندے نے میں تے ایڈا. تو جہاں تمہیں پوچھن دیا وہ کدو PhD ہے وہی تھوڑے نال دئی. اس کو جواب دیں بات کا. جمعے نہیں پڑھے آپ نے, محفلیں نہیں پڑھی. تو لوگوں کو بلا وجہ لڑایا جاتا ہے, بحث میں الجھا دیا جاتا ہے. بھائی حضور کے ساتھ نا وابستگی پیدا کریں. حضرت عتبان بن مالک کہنے لگے جو سب سے زیادہ معزز ہے وہ میرے گھر ہیں. اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی. اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے. عرض گزار ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, اپنا شوق
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے نا صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے. آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، کلین شیو ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، لیکن اس کی بھی نا نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی. میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں نا کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے، یہ آپ کیسے قید کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ہندو تھا تو اس نے نا حضور کی نعت لکھی، تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تو نعتیں لکھتا ہے تو مسلمان ہی ہو جا. تو وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نہ ہو گیا پیار تو اب کیا کروں، تمہاری کو اجارے داری تو نہیں نا. وہ کہہ تو رہے ہیں ارسلت الی الخلق، میں ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. تو بھائی سمجھے اس بات کو. عام نوجوان بھی، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے اور لوگوں کے دلوں تک. ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا، اب ایک بات سناتا ہوں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب. پاکستان کا مطلب کیا؟ تانوں کنے دسی یہ گل؟ تسی سو پاکستان بنانے. اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے، اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم ہو. وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے. ہاں آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں. کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا، مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاش. یہ مذہب کا کارڈ نہیں. اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا، یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جب ان کی لوک سبھا کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. یہ موٹی سی بات تھی، یہی ایک نعرہ تھا. امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کہ ہم نہ مسلمان علماء اور مشائخ یہ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا، غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے، انصاف دروازوں پہ ملے گا. تقریریں کرتے اور نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے تھے. ہندو پنڈت جو تھے نا وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگوں کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دین تو رحمت کا نام ہے، یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا، سکون آئے گا. ایک جگہ نا ہندوؤں کا جلسہ تھا، امیر ملت کے حالات میں لکھا ہے. ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے، ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے. تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور کی شان اقدس میں نا کوئی کمزور جملہ کہہ دیا. تو بابا نا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کی، وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے. وہ آیا اور پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا. پنڈت کے سر پہ اس نے ایک ہی ڈنڈا مارا ہے، پر مارا ذرا تگڑا کر کے. پنڈت ڈھیر ہو گیا، مر گیا. اب ظاہر ہے وہ سٹیج پہ سارے وہی لوگ تھے، قابو کر لیا، جیل میں ڈال دیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملنے گیا جیل میں. میں نے اسے کہا یار نماز تو پڑھتا کوئی نہیں، داڑھی تو نے رکھی کوئی نہیں، پر کمال تو نے بڑا کر دیا. کہنے لگا شاہ جی مجھے تو ادب اداب بھی نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے. حضور نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، پر اب میں گناہ گار ضرور ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کو میری اونچی اور سچی سرکار کی بے ادبی کر کے گزرے.